بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام ہندوستان اللہ تعالیٰ کے لیے اور تمام ہندوستان کے لیے آج جو کیس میں آپ کو ایکسپلین کرنے جا رہا ہوں وہ ہے رانا سراج چیف منسٹر نے ان کا کیس ہے. اگست 2017 میں جب یہ نام منسٹر تھے تو انہوں نے بسم اللہ فارم ہاؤسنگ سوسائٹی جو کیسر میں تھی ان کی اور ان کی بیگم میں اس کی انوویشن تھی. اور یاد رہے کہ یہ اگست میں انوویشن کرتے ہیں اور دسمبر 2017 میں ان کو 2 پلاٹ وہاں پہ الاٹ ہوتے ہیں. 10 پلاٹ کے 2 پلاٹ 9 لاکھ کی قیمت میں جبکہ 2018 میں چکوال ڈسٹرکٹ جو ٹاؤن پلاننگ والے ہیں وہ ان کو اس سوسائٹی کو اجازت دیتے ہیں ٹاؤن پلاننگ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت یہ سوسائٹی موجود نہیں ہے. ان پہ فرد جو خیال میں وہی ہے کہ یہ پلاٹ کو رشوت کے طور پہ کیونکہ نہ یہ رشوت کے طور پہ اس لیے دیے گئے کہ جب بعد میں اس سوسائٹی نے اپنے روشن لانچ کیے جن کی اس کے بعد تصویر موجود ہے انوگریشن کی ان تصویروں کو ان کی گڈ ول کے طور پہ پروموٹ کیا گیا جبکہ ان کو پتہ تھا کہ یہ سوسائٹی زمین سے ایگزسٹ نہیں کرتی. دوسرا فائدہ جو یہ ہے کہ ایک پروگریس سوسائٹی جس کو این او سی نہیں ملی ہوئی جس کی پلاننگ نہیں ہے جس کی زمین کی پلاٹ نہیں ہے جس کا کوئی نقشہ نہیں ہے اس کے اندر انہوں نے 2 پلاٹ رشوت کے طور پہ کیے اور اس تمام بوگس ایکٹیویٹی ہیں یہ گائیڈنس کے طور پہ انہوں نے 2019 کی جو ایف آئی آر تھی اس کے لیے نامزد تھے ان کو بار بار طلب کیا گیا لیکن یہ اس نے نہیں ہے. ابھی جو صورتحال یہ ہے جو پہلی ایلیگیشن میں نے آپ کو ایکسپلین کی وہ ابھی ثابت ہو چکی ہے. وہ اس طرح سے کہ جب کوئی ادارہ لا انفورسمنٹ ایجنسی کسی جرم کی جب کاغذات سے دیتی ہے تو ملزم اس جرم کے کو ختم کرنے کے جو بھی اقدامات کرتا ہے وہ قابل قبول نہیں ہوتی. اسے کہتے ہیں نو چارج کرنے کے لیے جب آپ ایک دفعہ لگ جاتی ہے آپ کوئی بھی چکر چلا کے ہیرا پھیری لیں گے اس کو بعد میں جب ختم کرنے کی کوشش کریں گے وہ جرم اپنی جگہ پہ قائم رہتا ہے اسی طرح سے کیونکہ بعد کی کارروائی جو ہے وہ جرم کو مٹا نہیں سکتی. ابھی انہوں نے جو 2 غلطیاں یہاں کی تھی کہتے ہیں چور ہمیشہ کوئی ایسی غلطی کرتا ہے تو کھائی جاتا ہے. 2022 میں ابھی آ کے انہوں نے ایک شخص اتفاق احمد کے ذریعے یہ اقرار نامہ لکھ کے بھیجا ہے اور اگست میں آ کے انہوں نے ان پلاٹس کی پیمنٹس کی. اس کا مطلب جو رجسٹری میں انہوں نے 2018 میں لکھا تھا وہ بھی جھوٹ تھا اور غلط تھا. جو ہم نے کہا کہ یہ رشوت کے طور پہ دیے گئے وہ بالکل ان کے اوپر فرد جو ثابت ہو گیا کیونکہ انہوں نے ابھی پیمنٹ آگے 2022 میں کی ہے تو یہ پیمنٹ ایج مانی نہ ڈالا یہ اپنا جرم مٹانے کے لیے انہوں نے کیا ہے لگا وہ جرم ثابت ہو چکا. دوسرا جو اسی جرم کو ثابت انہوں نے اس طرح سے کیا ہے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ اے این ایف جو ہے اس نے میری تمام پراپرٹی کے اوپر جو ہے فریز کی ہوئی ہے. جب یہ پراپرٹی ڈی فریز ہوگی ہم اس پہ کنسٹرکشن کریں گے. ایک سوسائٹی جس کی این او سی نہیں ہے جس کی زمین جس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے بجائے اس کے کہ آپ اپنے یہ لکھتے کہ میں اپنے پلاٹ کینسل کروں گا میں اور میں اس معاملے کو ختم کروں گا ہمیں لکھ کے بھیجا گیا کہ میں پھر اس پہ کنسٹرکشن کروں گا یعنی کہ اپنے جرم کو مزید اپنے آپ کو اس چیز پہ ثابت کر دیا. باقی پہلا جرم یہ تھا کہ پیسے نہیں دیے گئے رشوت کے طور پہ لیے گئے. دوسرا جرم یہ ہوا کہ اس کی پیمنٹ کی گئی اور تیسرا جرم کسی فراڈ کو ایک فراڈولنٹ ایکٹیویٹی کی گئی جی میں اس میں کنسٹرکشن کروں گا. ابھی ہم نے 6 تاریخ کو ان کو طلب کیا تھا یہ حاضر نہیں ہوئے. ہم نے عدالت سے ان کا نان اویلیبل اریسٹ وارنٹ لے لیا ہے. ہماری ٹیم اس وقت 2 سال اسٹیشن میں بیٹھی ہوئی ہے اور بات کر رہے ہیں کہ وہ کام سے میں اس کی منظوری کی جائے اور قانون کے حساب سے ملزم کو ہمارے حوالے کیا جائے. ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ پولیس
عدالت کے حکم نامے کو مانتی ہے یا نہیں مانتی. اسی طرح سے ہم نے آئی جی جو اسلام آباد ہیں ان کو بھی طلب کیا ہوا ہے, ان کا کیس ہے یہاں پہ سلسلے کے معاملے میں. یہ یاد رہے کہ مجرم کہیں بھی ہو پاکستان کی گورنمنٹ کے اندر, اگر ایف آئی اے پنجاب کے اندر, سندھ کے اندر, ہر جگہ کسی بھی مجرم کو اس کا حق پہنچتا ہے, قانونی اس کی ایک واقعی ہے جو اریسٹ کر سکتا ہے. اور ہم بھی اپنے مجرم کو, چاہے وہ کسی پوزیشن میں ہے, اس کو اریسٹ کرنے کا قانونی مجاز حق دے. تو یہ ہے جو آج کو جو کیس میں نے آپ کو بریف کرنا تھا. اگر آپ کو کوئی سوال ہو. کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب ادارے جو ہے یہ سیاسی طور پر ان کو لڑایا جا رہا ہے کہ آپ رانا ثناء اللہ کی درخواست کو لگاتے ہیں کہ جب تک مل پائی تب آپ نے ان کو لوگوں بھی بھیج دیا ایف آئی اے والے اپنی کارروائی کر رہے ہیں. اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ادارے آپ میں لڑ رہے ہیں کہ آپ کو کام کا بات یہ ہے کہ اگر آپ مجھے کہیں تو دوستوں آپ کو کیس ایکسپلین کر سکتے ہیں. میں ہمیشہ گزارش کرتا ہوں میڈیا سے کہ جرم کو دیکھا کریں. میں نے اگر جرم بیان کیا ہے, آپ کو جرم جو ہے وہ بے بنیاد ہے, بےبرس ہے, جھوٹا ہے, تو پھر ٹھیک ہے. جرم جس نے بھی کیا ہے وہ مجرم ہے, چاہے وہ رانا ثناء ہے, چاہے وہ اے ہے, چاہے وہ بی ہے, چاہے وہ سی ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کسی پولیٹیشین کے جرم کی بات کی جاتی ہے کہتے ہیں یہ پولیٹیسائز کیس ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. جرم کے حساب سے میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا کہ جرم بالکل اسٹینڈ کرتا ہے, ثابت ہو چکا ہے. زیادہ تاریخ کر چکے ہیں. استعمال لفظ تھوڑا سا غلط ہے. ادارے اپنی قانونی حدود کے اندر رہ کے کارروائی کرتے ہیں. کہیں بھی کوئی ادارہ اگر اپنے حدود سے باہر نکلتا ہے تو پھر آپ کو یہ بتا سکتے ہیں. اگر قانون کے اندر رہتے ہوئے کارروائی ہو رہی ہے اس کو پھر آپ باہر سے جو مرضی نام دیتے رہیں وہ آپ کی مرضی ہے, لیکن ہم اس کو عین قانون کے مطابق جو ہے وہ کارروائی کرا دیتے پہلی بات یہ ہے کہ 2 لاکھ کی جو رجسٹری کروائی گئی اور کاغذ پیمنٹ کی گئی کوئی غلط بیانی اور بوگس رجسٹری کو ثابت ہو گیا. عام نے کافی پیمنٹ کر دی اور پیمنٹ بھی جاتی ہے تو وہاں پہ ہر چیز بوگس ہو گئی. ابھی جب سوسائٹی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, اس کی این او سی نہیں ہے, تو میں آپ کو اسٹیمیٹ کیا اس کی ویلیو صفر ہے. ٹھیک ہے نا. اگر کوئی چیز ایگزسٹ کرتی ہو قانونی اس کی حیثیت ہو میں اس کو بتا سکتا ہوں. جب اس کی قانونی حیثیت ہی نہیں ہے, این او سی نہیں ہے, تو میں کیا بتاؤں کہ اس پلاٹ کی کیا قیمت ہے. وہ دیکھیے وہ چیز ہے, اس کو آپ مکس اپ کر رہے ہیں. وہ دیکھیے ڈی سی ویلیو ہر زمین کی پاکستان میں جہاں بھی جائیں گے ڈپٹی کمشنر ویلیو ہوتی ہے. وہ ہوتی ہے ٹیکس پرپزز کے لیے, اس سے نیچے آپ قیمت نہیں لگا سکتے. وہ جو ٹیکس ویلیو کے حساب سے جو قیمت لگائی ہے یہ 2 لاکھ نہیں بنتی بلکہ زیادہ بنتی ہے, زیادہ بنتی تھی 10 کنال کی. وہ بھی وہاں پہ ایک اور فرد جو مل پہ آئے ہے اسی معاملے میں جو بھی
دیکھیے بات پھر وہی پہ آ جاتی ہے کہ ٹیکس پوائنٹ آف ویو سے جہاں بھی معاملہ آئے گا نا وہ گورنمنٹ کا ایک اسٹینڈرڈ ہے، باٹم لائن ہے، اسے جب کوئی نیچے ٹیکس پے کرے گا تو اس میں جو آئے تو آئے ہوگا اس کو برابر کرتا ہے، کیونکہ حالانکہ ہوتا کیا ہے جہاں پہ نوٹ آپ کے ایسا ویلیو ہوتی ہے ٹیکس پے کیا جاتا ہے، ہو سکتا ہے کہ ایسے مارکیٹ میں یہ تو ایک گورنمنٹ کے سلسلے کے اندر حامل کیا ہے لیکن اس طرح سے ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ سوسائٹی ہے وہ غیر قانونی ہے، غیر رجسٹرڈ ہے. غیر بات اگر غیر رجسٹرڈ رشوت آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اگر وہ رجسٹرڈ نہیں ہوئی، اگر وہ کاغذات کی موجود نہیں ہے سوسائٹی میں، تو رشوت تو پھر اس کا قانونی وجود ہوگا. وہ وجود نہیں ہے وہ رشوت کیسے ہوگی؟ اور دوسرا اگر قانونی وجود نہیں تھا پھر 9 لاکھ کس محکمے نے یہ بھی راحت معاملہ کی. اگر وہ غیر قانونی ہے اور اگر انہوں نے 9 لاکھ دے دیے ہیں تو سوسائٹی کے مالکان کے خلاف کوئی کارروائی کر کے آپ کو کیا وجہ ہے صرف رانا سنال اور ٹارگیٹ کیا ہوگا؟ قانون یہ کہتا ہے کہ اگر میں پبلک آفس ہولڈر گورنمنٹ آفیسر کا پبلک آفس ہولڈر سے اپنی تنخواہ کے علاوہ جب بھی کسی شخص سے کوئی چیز بلا جواز لوں گا یہ رشوت کنسیڈر ہوگی، یہ قانون ہے. ابھی اس میں آپ جتنے بھی فرض کرتے رہیں لیکن ایک شخص اگر میں اس کرسی پہ نہیں بیٹھا ہوں گا لا منسٹر تھا اور ایک عام آدمی ہوتا مجھے کسی نے پلاٹ دینا چاہیے، تو اسے ہم کہتے ہیں مس یوز آف اتھارٹی، جہاں آپ اپنی تنخواہ کے علاوہ کوئی بھی تحفہ کسی سے لیتے ہیں، کوئی بھی چیز آپ لیتے ہیں تو قانون اس کو ہمارے اینٹی کرپشن ایکٹ کے تحت اس کو رشوت کہتا ہے. دیکھیں ہم نے وارنٹ ایشو کر دیے، عدالت نے ایشو کی، ہم نے نہیں کی. اس کی کارروائی یہ ہے کہ ہم متعلقہ تھانے جہاں پہ ملزم رہتا ہے وہاں پہ ہم چلے گئے کہ ہمیں فورس ہے اور اس ملزم کو ہمارے حوالے کریں. ابھی اس تھانے پہ ڈپینڈ کرتا ہے، اس پولیس پہ ڈپینڈ کرتا ہے جو طاقت کرتی ہے نہیں کرتی ہے، نہیں کرتی. جی بالکل ہماری ٹیم وہاں بیٹھی ہوئی ہے کہ اس میں طریقہ یہ ہوتا ہے قانونی، آپ جاتے ہیں اور اللہ تھانے میں روزانچے میں جا کے رجسٹر کرتے ہیں، اس کورس کو ساتھ لیتے ہیں تو جہاں پہ جا کے پروجن ہوتا ہے ہم جا کے عدالت سے رجوع کریں گے کہ آپ کے حکم کی جو ہے نا کارورزی کی. مقدمہ جو درج ہے اس کی ایف آئی آر بڑی کلیئر ہے، اس پر بھی آپ کوئی بھی نام لے دیں. فرد جو اس میں بڑا کلیئر ہے، عائد کیا گیا ہے، ایک کمپنی ہے جس کو انہوں نے بینیفٹ دیا ہے اور انڈیو بینیفٹ دیا ہے اور وہ جو کلیئر نے کروڑوں کا نقصان پہنچایا. آپ سوال میرا سوال یہ ہے کہ سر جیسے آج میٹنگ کر پیپر کو بلایا گیا تو ان کے اوپر الزامات ہے کہ انہوں نے سرکاری زمین پر قبضہ کیا ہوگا. اسی طرح سے کیس ہے چیری لائی کا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان مزار کے بارے میں کیا ان کے کیس اب ختم کر دیے گئے ہیں؟ آپ دوست مظاہر اسی رڈار پہ آ گیا، زمین سب کے پاس سرکاری ہے، اس کے اوپر کیا کہیں؟ دیکھیے دوست مظاہری کا جو ہے نا جو ان کے اوپر جرم ہے وہ یہ ہے کہ 8,770 ایکڑ سرکاری زمین ہے اور سرکاری زمین یہ ان کے اوپر جرم ہے. اگر وہ ثابت کر دیتے ہیں کہ اپنی زمین ہے، کاغذات صحیح ہیں، جب وہ آئیں گے تو ہم جرم کو ختم کر دیں گے. لیکن خلاف فرد جرم یہ ہے شیرین مظاہری کا کیس تھا اگر سمجھ لیجیے 1972 میں جب وہ ان کی عمر محل ہے 16 سال ہوگی ان کے بعد ایک اگر آپ یاد ہو تو قاضی بھٹو نے لینڈ ریفارمس کیے تھے. لینڈ ریفارمس کے تحت یہ کہا گیا تھا کہ ہولڈنگ اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی زمین کی، اور اگر یہ آپ نے زمین دینی ہے تو ایسی کمپنیز کو آپ دے سکتے ہیں. اس میں کمپنی کو ڈیفائن کیا گیا تھا اس زمانے میں جس کے بعد ٹریکٹر اور تھریشر ہوتا تھا تو بہت بڑی چیز ہوتی 70 اس طرح کی کمپنیز تھی. وہ ان کمپنیز کو زمین دے دی گئی
اس وقت کمیشن ہوتا ہے لینڈ کمیشن، تو یاد رہے لینڈ کمیشن کو ہیڈ کرتا تھا MLA، ٹھیک ہے، یا RPA ہیڈ کرتا تھا. وہ جو لینڈ کمیشن تھا وہ ان کے والد کا آپرینٹ تھا جو ہیڈ کر رہا تھا کمیشن. اس نے جو ڈگری دی وہ ان کے خلاف دی کہ آپ نے جو کمپنیز کو زمین دی ہے یہ جعلی کمپنیاں بنائی ہیں، آپ نے غلط کی. اس کو چیلنج کیا ہائی کورٹ میں. ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ جو کمیشن نے ڈسیزن کیا یہ غلط ہے اور ان کے حق میں فیصلہ لیا. کمیشن ایگریڈ ہو کے سپریم کورٹ میں چلا گیا. سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ جو ہائی کورٹ نے ڈسیزن دیا ہے اگینسٹ دا کمیشن وہ ٹھیک ہے. یہاں تک کیس جاتا ہے. ابھی شیڈول زاری پہ کیس کیا بنتا ہے کہ جو کمیشن نے فیصلہ کیا تھا اس کو امپلیمنٹ کیا جائے. کسی نے یہ بھی دیکھا کہ اس پر ہائی کورٹ کا کیا فیصلہ آیا ہے، سپریم کورٹ کا کیا فیصلہ ہے، اسی لیے وہ کیس بھی کورٹ کے اندر گیا اور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ڈیسیژن ساتھ لگے. ہمارے 3 ادارے ہیں سویلین، یعنی ایک دو مفادی نیب اور تیسرا ہمارا جو پنجاب ہے ان اداروں سے کبھی آپ نے والے سیاسی طور پر استعمال کرنے کی کیا آپ بینکنگ کار کر دینے چاہیے اور اس سے ملک کا نظام زیادہ بہتر ہو جائے گا اور رکاوٹوں سے بھی. پہلی بات یہ ہے کہ بند کر دینا توڑ دینا یہ بڑی آسان بات ہے. ایک سینٹنس لکھا جائے گا کہ اینٹی کرپشن کو اس تاریخ سے بند کر دے تو بند کر دیا جائے گا. یہ کوئی اچھا یہ منفی اقدام ہے. دوسرا اقدام کیا ہے کہ ان اداروں کو ہم بہتر کریں، ان کے اندر انٹیگریٹی لائیں، اکاؤنٹیبلٹی لائیں، ٹرانسپیرنسی لائیں. ابھی نیب کے حالے میں دیکھیں نا، میں حقیقتاً آپ کو بتاتا ہوں، میں نیب کی طرف سے ریسورس پرسن ڈیول بن رہا ہوں. نیب کا ایسٹس ریکوری میں چائنا نے 8 جولائی 2012 کو ہمیں ریکویسٹ کی کہ آپ ہمارے لوگوں کو آ کے ٹیچ کریں، پڑھائیں، گائڈ کریں کہ ایسٹس ریکوری کیسے کی جاتی ہے. نیب اور از لیڈنگ ایسٹس ریکوری انسٹیٹیوشن تھا دنیا کے اندر. آپ نے اس کو کیا اشر کر دیا. جب اس کو آپ امپروو کرتے آپ نے اس کو ایک ہی 4-5 کاغذ کے صفحے لکھے اور صرف اسے ضرورت دیں گے. اداروں کو ہمیشہ سجیسٹ کیا کریں کہ امپروو کرنے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں، پھر بھی آپ کو جواب دیں گے. آپ کہتے ہیں ان کو ختم کیوں نہیں کر دیا جائے؟ ختم تو کر رہے بہت ساری چیزوں کو ختم کرنا چاہیے. پلیز حکومت کے تو آپ اپنے جو سرکاری قبضے کو محکمہ کی کرپشن یا متعلقہ ادارے کو تحفظ فراہم کرنے سے ان سے سرکاری ادارے کے قبضے میں آج کو یاد آیا وہ کہ آپ نے ان کو بلانا ہے ان سے پوچھنا ہے کہ آپ نے یہ قبضہ کیوں نہیں یہ کریں. تحفظ تو میرا خیال کوئی ادارہ نہیں کرتا. اداروں سے اس وقت بھی لاکھوں ایکڑ زمین ہے جو کہ سرکاری قبضے میں ہے. صرف یہ ہوتی ہے کہ وہ آنکھ سے اوجھل ہوتی ہے یا آپ کو پتہ نہیں. ہمیشہ کہتے ہیں کہ میرا کیس کیوں شروع کیا، فلانے کا کیوں نہیں شروع کیا. تو ہر شخص کو جب ٹوکن ملتا ہے تو راشن بھی اسی کو ملتا ہے. تو جب جرم کسی کا سامنے آئے گا تو وہ شروع ہو جائے گا. اور یہ انہیں کی کیسز ہی نہیں بلکہ ہنڈریڈس اور کیسز ہیں. اور اس وقت تک آپ حیران ہوں گے کہ پچھلی 5-3 سال کا دور تھا اس میں تقریباً 242 ارب کی اس مد میں زمینوں کے تاوان سے ریکوریز ہوئی ہے. ایسا نہیں ہے فیروز محمد صاحب ایک اکیلے بندے ہیں جن کو کیا گیا، سب کے ساتھ جو ہے نا کوئی برتاؤ کیا. آپ سوال پوچھ چکے ہیں. آپ کی بات ہے آپ کو سرکار اور گزاری کا ٹوکن نظر آ گیا ہے، آپ کو نظر آ گیا کہ کام کرنا ہے. آپ کو بھی لوگ ہیں تو منسٹر لیول کے پہلے شروع کر رہے ہیں ایویڈنس آئے گی. سرکار دوست کو گزاری کے خلاف ہم نے ایویڈنس نہیں دیے. دیکھیے ہمارا ادارہ جو ہے نا اس میں ایک کمپلین بھی ہے نا، یا کمپلین آئے گی تو کام شروع ہوگا یا سورس رپورٹ آئے گی. جب بھی سورس رپورٹ آئی آپ مجھے بہت الزام ٹھہرائیے گا کہ اس پی ٹی آئی کے بندے کی آپ کے پاس انفارمیشن تھی، میں نے لا کے دی، آپ نے کیس نہیں بنایا، پھر بات. میں آپ کو باتیں سے کہتا ہوں کہ چاہے پی ٹی آئی ہے
چاہے نون لیگ ہے، جہاں اسٹیٹ کا پیسہ انوالو ہے وہاں پہ میں کیس لازمی بناؤں. ٹھیک ہے نا. میرے 22 سال ہو گئے قائد کرائم میں لڑتے ہوئے لوگوں کے ساتھ. میں نے کبھی اسٹیٹ کے انٹرسٹ میں کمپرومائز نہیں کیا اور آج میں نہیں کروں.